اللہ تعالیٰ شان ہو سب کی سنتے ہیں، انسانوں کی بھی سنتے ہیں، جنات کی بھی سنتے ہیں، مسلمانوں کی بھی سنتے ہیں، غیر مسلموں کی بھی سنتے ہیں، چرند کی بھی سنتے ہیں، پرند کی بھی سنتے ہیں، تمام مخلوقات کی سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شان ہو سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سب کی پکار کو سنتے ہیں۔ کوئی گجراتی زبان میں اللہ سے مانگے اس کو بھی سنتا ہے، کوئی اردو زبان میں اللہ سے مانگے اس کی بھی سنتا ہے، کوئی انگریزی زبان میں اللہ سے مانگے اس کی بھی سنتا ہے، کوئی عربی زبان میں اللہ سے مانگے اس کی بھی سنتا ہے۔ دنیا کے کسی لینگویج میں، دنیا کی کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ شان ہو سے مانگا جائے اللہ ضرور سنتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر مانگے تب بھی اللہ سنتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے مانگے تب بھی اللہ سنتے ہیں، بازار میں مانگے تب بھی اللہ سنتے ہیں، پریشانیوں میں ہو تب مانگے تب بھی اللہ سنتے ہیں، خوشحالی میں ہو تب بھی اللہ سنتے ہیں۔ جب بھی اللہ سے مانگا جائے، جہاں کہیں مانگا جائے، جس طرح مانگا جائے، جس زبان میں مانگا جائے، وہ اللہ سب کی بولیوں کو بھی جانتا ہے، سب کی زبانوں کو بھی جانتا ہے، اور سب کی مصلحتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب بھی اللہ پاک سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شان ہو سے مانگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس بندے کی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی منظوری پوری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قاعدہ تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ بچہ بھی جب ماں باپ سے لپٹ کر مانگتا ہے اور کچھ درخواست کرتا ہے تو ماں باپ بھی دینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ابھی اس کی مرادوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ ایک ماں باپ وہ اپنے بچے کو اس کی فرمائش پوری کرنے کے بعد میں وہ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی یہاں مراد پوری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو رب احکم الحاکمین مدبر حقیقی وہ سب کے معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کو یہ خوشی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس کو بھی غمی میں مبتلا رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ابھی تندرستی دینے میں فائدہ ہے کہ بیماری دینے میں فائدہ ہے، اس کو مالدار رکھنے میں فائدہ ہے کہ اس کو غریب بنانے میں فائدہ ہے، اس کو کس حال میں رکھنا چاہیے جس سے اس کو فائدہ ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں بچہ اگر باپ سے ضد کرے کہ مجھے آئس کریم دلا دو تو باپ سمجھتا ہے، اگرچہ بچہ نہیں سمجھتا، باپ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو میں نے آئس کریم دلا دی اور اس نے کھا لی تو اس کا زبردست نقصان ہوگا، تندرستی کا، بیمار ہو جائے گا، اس کی آواز بیٹھ جائے گی۔ اس لیے بچہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہوتا ہے اس لیے کہ باپ کے سمجھ میں جو مصلحتیں ہیں وہ مصلحت وہ بچے کے دل دماغ میں نہیں۔ بچے باپ نے جو منع کیا تو منع کرنے کے پیچھے جو حکمت ہے جو باپ جانتا ہے وہ بچہ نہیں جانتا۔
اس لیے بچہ روٹ جاتا ہے. ٹھنڈی کا موسم پورا چلا گیا، گرمی کے موسم میں ابھی اس بچے نے فرمائش نہیں کی. گرمی کے موسم میں باپ سامنے سے اس کو لا کر کے وہ چیز کھلا دیتا ہے کہ دیکھو تم نے 3-4 مہینے پہلے مجھ سے یہ مانگا تھا لیکن میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا. تو اس وقت تو بیٹے کو بہت غصہ آیا باپ کے اس فیصلے پر، لیکن جب اس کی مراد گرمی کے موسم میں پوری ہو گئی تو اب جتنا غصہ آیا تھا اس سے زیادہ محبت ہو گئی. اس لیے یہ دنیا کا بھی ضابطہ ہے کہ کسی آدمی کو اس کی مراد پوری کرنے میں اس کے نفع نقصان کو آدمی سمجھتا ہے اور اس کے مطابق برتاؤ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو میرے بھائیوں وہ مدبر ہے. ہمارے پیچھے کی کیا حکمتیں ہیں، اس ضرورت کو پورا کرنے میں اس کی کیا مصلحتیں ہیں اور نہ پوری کرنے میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، میں تمہاری چاہت پر نظر کروں گا. اگر دینے میں فائدہ ہے تو ضرور دے دوں گا اسی وقت. چنانچہ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ آج تو غضب ہو گیا کہ 2 رکعت میں نے اللہ کے سامنے پڑھی اور اللہ تعالیٰ شانوں سے میری ضرورت کا میں نے سوال کیا تو فوراً دعا کی قبولیت کا اثر زائد ہو گیا اور میری وہ چاہت اور میری وہ مراد پوری اللہ تعالیٰ شانوں نے فرما دی. تو عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ شانہ کے علم کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرنے میں بندے کا فائدہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے فوراً مراد پوری فرما دی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا مانگی اور مانگ رہے ہیں، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، لیکن دعا کی قبولیت کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم بعض مرتبہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ دعا اللہ کے دربار میں لکھی جا چکی ہے کہ بندے کی یہاں فرمائش آ گئی. تو بندہ مانگے یا بندی مانگے، کوئی بھی مانگے، سب کی پکار کو اللہ سنتے ہیں اور پکار کو سننے کے بعد پورا کرنے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے تو فوراً پورا فرما دیتے ہیں. اور اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی دعا کو جمع کر لیتے ہیں اور جب وقت آتا ہے اس وقت پر وہ دعا ظاہر فرماتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ مولانا آپ دعا کرو، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم تو فاسق فاجر ہیں. میرے بھائیو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا، اللہ کے نزدیک جانے کا. یہ ایسا آسان اور ایک سرل راستہ ہے کہ جس میں آدمی کو وضو کرنے کی بھی ضرورت ہے، جس میں آدمی کو مسجد میں آنے کی بھی ضرورت ہے، جس میں آدمی کو پاکی کی حالت میں رہنا بھی ضروری نہیں، جس میں آدمی کے لیے کھڑا ہو کر بیٹھ کر دعا مانگنا بھی ضروری نہیں. جس حالت میں ہو، جس پوزیشن میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس صورت حال میں ہو، یہ ایک راستہ ایسا تھا کہ جس راستے سے آدمی اللہ کے نزدیک جا سکتا ہے. شیطان نے دل دماغ میں یہ بات بٹھا کر کے تو فاسق فاجر ہے، اس راستے سے بھی شیطان نے انسان کو دور کر دیا.
اعلان اللہ تعالی شانہ کا سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ابھی یاد ہے، ابھی دماغ میں بیٹھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام، یہ پیغمبر، دنیا میں پیغمبر بھی آئے ہیں، سب سے آخری پیغمبر ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا روضہ مبارک مدینہ المنورہ میں۔ حضور کے بعد ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کی مانیت ہے، ہم سب کی سوچ ہے، اور ہم سب کا دین کہتا ہے کہ حضور کے بعد اب اس دھرتی پر کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ حضور سب سے آخری پیغمبر ہے۔ حضور نے خود اعلان فرما دیا اپنی زندگی میں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جس حضور نے اپنی زندگی میں یہ بات کہہ دی ہو کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا وہ سب جھوٹے ہوں گے، تو حضور جانتے تھے، اللہ تعالیٰ شانہ نے حضور کو بتا دیا تھا وحی الہی کے ذریعے کہ آپ کے بعد بھی ایسے گٹر میں ابھرتے ہوئے کیڑوں کی طرح لوگ کھڑے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ورنہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے؟ انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے بالکل کنارے پر ایک کچھوا آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ کچھوے کو دیکھا، اور دوسری طرف دیکھا کہ مینڈک بھی آ رہا ہے، اور اس کے منہ میں اس نے کچھ پتیاں رکھی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھدار تھے، پیغمبر سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے دیکھا کہ بھئی یہ ماجرا ذرا دیکھنے جیسا ہے۔ ایک طرف سے کچھوا بھی تیزی کے ساتھ آیا، اور مینڈک بھی تیزی کے ساتھ آیا، ڈیڑھ کا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مینڈک آیا اور کچھوے کی پشت پر بیٹھ گیا، اور یہ کچھوا اس مینڈک کو لے کر کے دریا کے بالکل بیچوں بیچ جا کر کے وہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گئے ہیں، اب واپسی پر ہم ان سے پوچھیں گے بھئی کیا معاملہ ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہوگا، اتنے میں یہ کچھوا آیا، اور جیسے ہی سمندر کے کنارے پر یہ کچھوا پہنچا، مینڈک نے چھلانگ لگائی اور وہ بھاگنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک کو بلایا، پوچھا کہ بھئی تم دونوں کہاں گئے تھے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی تمام مخلوق کی زبانیں بھی دی تھی، وہ سمجھ جاتے تھے، بولتے بھی تھے، سمجھ بھی جاتے تھے۔ تو کسی سے پوچھا کہ بھئی تم بھی سمندر میں کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو کچھوے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم دونوں کو ایک ذمہ داری دی۔ میرا کام یہ ہے کہ مینڈک کو لے جا کر کے اس کو اس جگہ تک پہنچا دینا ہے، اور مینڈک کا کام یہ ہے کہ وہ سمندر کے بیچ میں ایک چٹان ہے، اور اس چٹان میں ایک سوراخ ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ اس چٹان کے اس سوراخ میں سمندر کا پانی گھس نہیں سکتا، اور اس سوراخ میں ایک کیڑا ہے، جو کیڑا اللہ تعالیٰ شانہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے مینڈک کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنے منہ میں
وہ اس کا رزق لے کر کشمے کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا دے. میرے بھائی ہم ذرا سوچیں کہ سمندر میں چٹان میں اور سوراخ میں وہ ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے تک پانی کی ایک بوند بھی اللہ تعالیٰ شان نہیں جانے دیتے ہیں, اور رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ شان نے کیسا آسان فرما دیا ہے. تو یہ کیڑوں کی بولیوں کو بھی اللہ سنتے ہیں, اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں. اس لیے دل دماغ سے یہ بات نکل دینی چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہو تو ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں اللہ سنتے کہ نہیں سنتے. نعوذ باللہ من ذالک. میں تو اتنے سالوں سے اللہ سے مانگتا ہوں, کہاں میری پکار سنی جاتی ہے. میں تو فاسق ہوں, میں تو فاجر ہوں. تو شیطان دل دماغ میں یہ وسوسہ پیدا کر کے اللہ کے نزدیک جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے دعا, اس راستے سے بھی انسان کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت ظاہر ہو کہ نہ ہو, کیا یہ کم نعمت ہے کہ ہمیں اللہ سے بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا. اگر کوئی آدمی کسی بڑے کے سامنے اپلیکیشن ڈالتا ہے اور ریکویسٹ درخواست پیش کرتا ہے, عرضی ڈالتا ہے, اور اس نے اس وقت پر اس آدمی کو بلایا اور وہاں جانے کے بعد بھی اس کی درخواست منظور نہیں ہوئی اور ریجیکٹ ہو گئی کہ بھئی آپ ہفتے کے بعد آنا, ہوتا ہے ایسا. تو ہفتے کے بعد آدمی گیا, پھر دیکھا کہ اس کی منظوری ریجیکٹ ہو گئی, پھر کہا ہفتے کے بعد آنا. تو لگاتار 5-6 مرتبہ ہفتے میں وہ جا کر کے جاتا ہے اور اس کی منظوری ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. تو کوئی کہنے والا اگر اس کو یوں کہے کہ بھئی تو بار بار کیوں جاتا ہے وہاں, پہلی مرتبہ گیا تب بھی تیری منظوری ریجیکٹ ہو گئی, دوسری مرتبہ گیا تب بھی ریجیکٹ ہو گئی, تیسری مرتبہ گیا تب بھی ریجیکٹ ہو گئی. تو کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میری منظوری ریجیکٹ ہو نہ ہو مجھے اس سے تو کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بار بار جانے سے مجھے پہچان جائے. ایک دنیاوی پوسٹ رکھنے والا, دنیاوی عزت رکھنے والا, اس کی نزدیکیوں کو, اس کی جان پہچان کا آدمی اتنی اہمیت دیتا ہے. تو جس رب نے اس کائنات کا اتنا بڑا زبردست نظام چلایا ہے, اگر دعا کے ذریعے سے اللہ کے یہاں اگر ہماری پہچان ہو گئی تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, یہ زمانہ, یہ وقت جو ہے دعا کا ہے, دعا کا, خوب دعا کا اہتمام کریں. گاڑی چلا رہے ہیں تب بھی اللہ سے رجوع, گھر میں گئے تب بھی اللہ کی طرف رجوع شروع ہو جائے اللہ سے. جیسے بچہ اپنے باپ سے اپنی زبان میں مانگتا ہے, ہم اپنے رب سے اپنی زبان میں مانگتے ہیں. جنات بھی اللہ سے مانگتے ہیں, ساری مخلوقات اللہ سے مانگتی ہیں, سب چرندے پرندے درندے جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ شان نے پیدا فرمائی ہے, خشکی میں بھی اور سمندر کی جتنی انگنت مخلوقات ہیں, جتنی خشکی میں مخلوق ہے اس سے کئی گنا زیادہ علماء فرماتے ہیں کہ سمندر میں اللہ نے پیدا کی ہے مخلوقات. وہ ساری مخلوقات اللہ سے مانگتی ہیں اور وہ سب تک روزی پہنچاتا ہے. سب کی روزی کے پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ شان نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس لیے دل دماغ سے بات نکال دینی چاہیے کہ ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے. نہیں, سب کی ہوتی ہے. کافر مانگے تب بھی اس کی قبول ہوتی ہے, تو کیا ایمان والا مانگے تو قبول نہیں ہوتی؟ مومن مانگتا ہے تب بھی قبول ہوتی ہے. فاسق فاجر گنہگار جتنا زیادہ بڑا اور وہ اللہ سے جتنا رجوع کرتا ہے, اللہ کی رحمت اس کی طرف اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اس لیے گھر میں بھی یہ فضا بنانی چاہیے مانگنے کی, اللہ سے مانگنے.
وہ سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کی پکار کو سنتا ہے، اور سب کی پکار کو سن کر سب کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے، اور مصلحتوں کے مناسب اللہ تعالی شان اس کی پکار کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے گجراتی زبان میں بھی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ہندی زبان میں اللہ سے مانگنا چاہیے، اردو زبان میں اللہ سے مانگنا چاہیے، انگلش زبان میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جس زبان میں ہمیں آتا ہو اس زبان میں اللہ کی طرف بس لگ جاؤ۔ گجراتی زبان میں گجراتی زبان میں شروع ہو جاؤ، انگلش میں شروع ہو جاؤ، عربی میں شروع ہو جاؤ، ہندی میں شروع ہو جاؤ۔ اس لیے شیطان یہ وسوسہ جو ڈالتا ہے کہ فاسق فاجر کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، نہیں، اللہ سب کی قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی شان و سنتے سب کی ہیں، لیکن قبولیت کے لیے شرطیں بھی ہیں۔ وہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے یہ شرط ہے، فاسق فاجر رہیں لیکن ہمارا پیٹ حرام لقمے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی دو باتوں کا اہتمام کرے، صدق مقال اور عقل حلال، ہمیشہ جب بھی بولے صحیح بولے، سچ بولے، اور یہ اس بات کی کوشش کرے کہ میرے پیٹ میں میرے حلق سے نیچے حرام لقمہ بھی نہ جائے، اللہ تعالیٰ شان فوراً آرن فارن دعاؤں کی قبولیت کے آثار ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، تو آپ کچھ دم کر کے دے دیجیے۔ تو حضرت تو پان کھا رہے تھے اور پانی کا بوتل ہوگا اس زمانے میں، جو بھی برتن، اس پر ویسے ہی تھوک دیا اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ اپنے بیٹوں کو پلا دے۔ تو اس نے سوچا راستے میں کہ یہ حضرت نے پتہ نہیں پان کھایا ہوا ہے اور اسی کا دم مارا ہوا ہے، کیا اثر ہوگا، تو اس کو ضائع کر دیا، گرا دیا۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں اس آدمی نے گرایا تھا وہ گھاس وہاں ہری تھی، وہ پانی جیسے ہی تاثیر والا گرا تو وہ اسی وقت وہ گھاس جل گئی۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو بڑی تاثیر والا پانی تھا، میں نے اس کو ضائع کر دیا، تو دوبارہ جانا چاہیے۔ تو حضرت کے پاس دوبارہ گئے اور کہا کہ حضرت اب دوبارہ میرے بیٹے کو کہاں جاؤ، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر یہ میرا دم کیا ہوا پانی آپ اس کو پلا دیتے تو اس کی زندگی تھی مقدر، لیکن تم نے اس پانی کو ضائع کر دیا، جاؤ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ گھر گیا تو بیٹے کا انتقال ہو چکا۔ تو یہ ہمارے اکابر کی زندگی میں جو خالی دم کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ وہ قربانی یہ ہوتی ہے کہ حرام لقمہ تو پیٹ میں جانا تو بہت دور کی بات رہی، شبے کی غذا سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تھوڑا شبہ ہو گیا، شک پیدا ہو گیا کہ یہ اس کی روزی حلال ہے یا حرام، بس۔ اور الحمدللہ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ شک شبے سے بچنے کی برکت سے اللہ پاک ان میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی کھانے کے لیے گئے اور اگر قے ہو گئی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کا کھانا شک والا ہے، حرام، ان کا معدہ قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ تو ایسے لوگ آج بھی ہیں،
آج بھی ایسے لوگ جو تقوی اور پرہیزگاری میں، ورع میں اتنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شان و پھر ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی ارادہ کر لے، اپنے آپ کو بنانے کا ارادہ کر لے کہ مجھے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر لڈو اس کے حل میں۔ فضائل درود شریف میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بزرگ سفر میں تھے اور نماز کا وقت آ گیا، تو وضو کرنے کی ضرورت پڑی، تو آپ کنویں کے پاس گئے، لیکن کنویں کا پانی بہت گہرائی میں تھا، تو چند چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں کھیل رہی تھی، تو اس میں سے ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ کیا ہوا حضرت؟ کہا بھئی وضو کرنا ہے، پانی بہت حضرت، کوئی بات نہیں۔ تو اس نے اپنا تھوک ڈالا اور جیسے ہی لعاب ڈالا تو پانی کنویں کا اوپر آ گیا۔ تو بزرگ بھی ایک دم تعجب میں پڑ گئے کہ چھوٹی سی ننھی منی، اس نے پتہ نہیں ایسا کون سا عمل کیا ہوگا کہ اس کے تھوک پھینکنے کے نتیجے میں کنویں کا گہرائی میں پانی اوپر آ گیا۔ خیر وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد بچی کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ تمہارے دم کرنے کے نتیجے میں گہرائی کا پانی اوپر آ گیا؟ تو کہا حضرت میرا کیا عمل ہوگا، لیکن میرا یہ عمل ہے کہ جب بھی میری والدہ اس وقت تک مجھے سونے نہیں دیتی جب تک میں 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھتی، 1000 مرتبہ میں درود پاک پڑھتی ہوں تب جا کر کے میں سونے دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی۔ تو میرے بھائیو، یہ زبان میں تاثیر یہ اسی وقت پیدا ہوگی جب ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، رب سے مضبوط ہو جائے۔ اور رب سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے لگ جائے، اللہ سے چمٹ جائے، جس زبان میں بھی چمٹے، جس زبان میں آہستہ آہستہ تعلق جب وہاں بڑھے گا، اللہ تعالیٰ شانوں کی پھر رحمت متوجہ ہو، پھر توفیق ملے گی، پھر ڈر پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے قریب گئے، مقربہ بے شمول حیرانی، جو اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں انہیں پھر اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے تقویٰ بھی پھر آتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے جو شرط اللہ کے یہاں ضروری ہے، جو دستور ہے، اس دستور پر اس بندے کو اللہ ڈال بھی دیتے ہیں، لیکن پہلے کنیکٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سب سے آسان طریقہ دعا والا طریقہ ہے، دعا والا طریقہ ہے۔ گھر سے باہر نکلے تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری فلانی ضرورت آپ پوری فرما دیجیے۔ کہنے میں کیا جاتا ہے، میرا فلانا مسئلہ اللہ حل کر دیجیے، میں مسجد میں جا رہا ہوں اللہ قبول فرما لیجیے، میری نماز کو قبول فرما لیجیے، اللہ بیوی بچے کے مسئلے کو حل فرما لیجیے، اللہ میرا بیٹا بیمار ہے اللہ اس کو تندرستی دے دیجیے۔ یہ دعا، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، وضو کرنا بھی ضروری نہیں، مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، جس حال میں ہو بس اللہ سے دس جائے۔ اللہ تعالیٰ شان و ناز اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شان سے خوب لو لگانے کی ہم سب کو توفیق فرمائے۔ اردو میں تو اردو میں، گجراتی میں ہو تو گجراتی میں، انگلش میں ہو تو انگلش میں، ہندی میں ہو تو ہندی میں، مراٹھے میں تو مراٹھے میں، جس زبان میں بھی، جس لینگویج میں آتا ہو، جس طرح بھی آتا ہو، جس انداز سے آتا ہو، ہر انداز سے، ہر اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ ہمارا ایسا دوست ہے، ایسا دوست ہے کہ جس زبان میں بھی ہم جس طرح بھی اللہ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی رحمتوں میں متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسروں سے بات کرنے میں تو ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی کچھ بات ہو جائے کہ جس سے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ابھی سب وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ شان ہو
ان تمام باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دعا مانگنے کے اپنے فضل سے توفیق مرحمت فرمائے، اور خاص موقع پر اس رب کو ہم سب کو منانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت جب بھی موقع ملے، سوتے سوتے اٹھتے بیٹھتے، رات کو سوتے اچانک آنکھ کھل گئی، اللہ سے لگ گیا کہ اللہ میری پریشانی کو دور فرما، میری مصیبتوں کو دور فرما، اللہ میرے مسئلے کو حل فرما۔ اس لیے کہ یہ ہمارا رب اتنا زبردست رب ہے کہ جب تعلق اس سے ہو جائے گا تو پھر ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ شان و ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم۔